السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام ہماری زندگی میں روح کی طرح ہے۔ اس کی تفصیل سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر مختلف اعضاء بنائے ہیں۔ آنکھیں دیکھتی ہے، زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں۔ ہر عضو کا اپنا اپنا ایک فنکشن ہے، اور ایک عضو کا فعل، ایک عضو کا فنکشن دوسرے عضو سے بالکل جدا ہے۔ جو کام باڈی کا ایک پارٹ کر سکتا ہے، جسم کا ایک اعضا کر سکتا ہے، وہ جسم کا دوسرا اعضا نہیں کر سکتا۔ جیسے آنکھ دیکھ سکتی ہے، باقی جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو دیکھ سکتا ہے۔ کان سنتا ہے، جسم میں کوئی ایسا حصہ ہے ہی نہیں جو سن سکتا ہے۔ ہر پارٹ کا الگ کام ہے، اور جو ایک پارٹ کر سکتا ہے، جسم میں کوئی پارٹ ایسا نہیں ہے جو وہ کام کر کے دکھائے۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک چیز کو اتارا ہے، جس کو ہم روح کہتے ہیں۔ جب تک جسم کے اندر روح موجود ہے، یہ پارٹ تو الگ الگ ہے، لیکن روح کی موجودگی میں یہ سب ایک بن کر کام کرتے ہیں۔ جیسے اگر انسان زندہ ہے، روح موجود ہے، تو اس کے پاؤں میں زخم آئے گا، آنکھوں میں سے آنسو آئیں گے۔ حالانکہ پاؤں کا کام ہے چلنا، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جسم کے اندر روح موجود ہے، اس لیے پاؤں پر زخم آ رہا ہے، آنکھوں میں سے آنسو آ رہے ہیں۔ اس کے پاؤں میں درد ہوگا تو رات کو نیند نہیں آئے گی۔ آنکھیں یہ نہیں کہے گی کہ پاؤں میں درد ہے، مجھے درد نہیں ہے، میں تھکی ہوئی ہوں، میں سونا چاہتی ہوں۔ کیونکہ روح موجود ہے، روح موجود ہے۔ روح کی موجودگی میں جسم کے ایک اعضا کی تکلیف پورے جسم کی تکلیف بن جاتی ہے، اور روح کی موجودگی میں جسم کے ایک اعضا کی راحت پورے جسم کی راحت بن جاتی ہے، کہ یہ سب روح کی موجودگی میں یہ سب ایک بن کر کام کرتے ہیں۔ جب تک جسم کے اندر روح موجود ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اس کے سر میں درد ہوگا اور پاؤں ڈاکٹر خانہ جانے سے انکار کر دے کہ یہ تو سر کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ جسم کے اندر روح موجود ہے۔ جب تک جسم کے اندر روح موجود ہے، یہ سب ایک ہے اور ایک بن کر کام کرتے ہیں۔ ان کے اندر یونٹی موجود ہے۔ ہاں، اگر جسم سے روح نکال لی جائے تو اب اگر کوئی بندہ اس میت کے بازو کو کاٹنے جائے گا تو پاؤں اس کے لیے نہیں بھاگے گا، آنکھوں میں سے کوئی آنسو نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اب جسم سے روح نکل گئی، وہ یونٹی ختم ہو گئی۔ اگر یہ مثال ہم کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، مجھے اور آپ کو، کہ روح کی موجودگی میں جسم کے سارے اعضاء ایک بن جاتے ہیں، اور جب روح نکل جاتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں۔ اگر یہ مثال ہمیں سمجھ میں آ گئی تو اب ہم اپنے گھر میں نظر دوڑائیں۔ ہمارے گھر کا جو افراد ہوتے ہیں سب ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ باپ الگ ہوتا ہے، ماں الگ ہوتی ہے، بہن بھائی سب الگ الگ ہے۔ باپ کی حیثیت بیٹا لے سکتا ہے، بیٹے کی حیثیت بہن لے سکتی ہے، بہن کی حیثیت بھائی لے سکتا ہے، بھائی کی حیثیت ماں لے سکتی ہے۔ جس طرح جسم کے اعضاء الگ الگ ہے، اسی طرح ہمارے گھر کے فرد بھی الگ الگ ہے۔ لیکن
اللہ نے ان کو بھی جسم کی طرح ایک بنا کر کام کرنے کے لیے ان کے درمیان ایک چیز کو اتار دیا جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ جب تک گھروں میں دین اسلام موجود ہے گھر کے لوگ ایک بن کر کام کرتے ہیں۔ کس طرح؟ جس طرح جسم کے اندر جب روح موجود ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء ایک بن کر کام کرتے ہیں، اسی طرح جب گھر میں دین موجود ہوگا تو گھر کے سارے افراد ایک بن کر کام کریں گے۔ جس گھر میں دین موجود ہوگا وہاں ماں باپ اولاد پر شفقت کرے گی، اولاد ماں باپ کی قدر کرے گی، بہن بھائی سے محبت رکھے گی، بھائی بہن پر شفقت کرے گا، سارا گھرانہ ایک زندہ جسم کی طرح ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص کی تکلیف پورے گھر کی تکلیف کہلائے گی اور ایک شخص کی خوشی پورے گھر کی خوشی کہلائے گی۔ جب تک دین گھر میں موجود ہے یہ گھرانہ ایک مثالی گھرانہ کہلائے گا، اور اگر دین کو گھر سے نکال لی جائے تو یہ گھرانہ ایک مردہ جسم کی طرح ہو جائے گا، اور گھر میں تمام افراد کو ایک دوسرے سے واسطہ تعلق بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح روح نکال لی جاتی ہے تو باڈی کا کسی اعضا کو کاٹیے آنکھ نہیں روتی، اسی طرح جب گھر سے دین نکل جاتا ہے تو گھر کا کسی افراد کو تکلیف پہنچتا ہے، دوسرے افراد کو کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے جن گھروں میں دینداری کی زندگی نہیں ہوتی وہاں ہسبینڈ وائف کا فکر نہیں کرتا ہے، بیوی وائف ہسبینڈ کی بات نہیں مانتی ہے، بہن بھائی سے نہیں بات کرتی، بھائی بہن کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، گھر کے سارے افراد ایک دوسرے سے کٹے کٹے رہتے، اور کئی حضرات تو شکایت کرتے ہیں، باپ کہتا ہے کہ جی میرا جوان بیٹا ہے، میں نے پال پوس کر بڑا کیا، جوان کیا، اب اتنا بگڑ گیا ہے کہ 6 مہینے ہو گئے میرے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا۔ ماں کہتی ہے میرا جوان بیٹا ہے، شادی کے بعد 4 مہینہ ہو گیا ہے اس نے مجھے شکل بھی نہیں دکھایا۔ جب دین گھر سے نکل جاتا ہے تو گھر کے سارے افراد ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، محبتیں ختم ہو جاتی ہے، گھر کا ہر افراد کا الگ الگ زندگی نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، اور جب دین گھر میں موجود ہوگا تو یہ سب ایک بن کر کام کریں گے، یہ ایک مثالی گھرانہ ہوگا۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے، اگر کسی انسان کے جسم سے روح کو نکال لی جائے اور اس کو ایئر ٹائٹ کر کے اس کے اندر ناک کے ذریعے سے ہوا بھر دی جائے تو کیا جسم زندہ ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہوا روح کا متبادل نہیں بن سکتا۔ اسی طرح جس گھر سے دین کو نکال لی جائے اور انسان کے بنے ہوئے قوانین اور ضابطے اس گھر میں لاگو کر دی جائے تو کیا گھر میں الفت محبت آ جائے گی؟ کبھی نہیں آ سکتا۔ دیکھا جاتا ہے جن گھروں میں دینداری کی زندگی نہیں ہوتی وہاں سطحی محبتیں ہوتے ہیں، ورنہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہوتی ہیں۔ اس بات کو ایک اور مثال سے سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر 2 چیز کو جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی تیسری چیز ضرور بنائی ہے۔ ہر 2 چیزوں کو جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی تیسری چیز ضرور بنائی ہے۔ 2 چیزوں کو جوڑنے کے لیے تیسری چیز ضرور بنائی ہے۔ مثال کے طور پر کاغذ کے 2 ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو گلو کا استعمال کرتے ہیں، گلو کو استعمال کرنے سے کاغذ کے 2 ٹکڑے ایک بن جائیں گے۔ کپڑوں کے 2 ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو اب گلو استعمال نہیں کریں گے، سوئی دھاگا استعمال کرتے ہیں، کپڑوں کے 2 ٹکڑے ایک بن جاتے ہیں۔ لکڑی کے 2 ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو اب سوئی دھاگا بھی کام نہیں آئے گا، کیل استعمال کریں گے، کیل سے لکڑی کے 2 ٹکڑے ایک بن جائیں گے۔
दो ईंटों को जोड़ना हो तो सुई धागा भी काम नहीं आएगा, कील भी, दो लकड़ी को जोड़ना होगा तो कील काम आएगा, कील इस्तेमाल करने से लकड़ी के दो टुकड़े एक बन जाते हैं। दो ईंटों को जोड़ना होता है तो कील काम नहीं आता, सीमेंट इस्तेमाल करना पड़ता है, सीमेंट से दो ईंटें एक बन जाते हैं। तो आप सवाल कर सकते हैं कि दो इंसान कैसे जुड़ता है, दो इंसानों को जोड़ने के लिए अल्लाह ने क्या किया, क्या पैदा किया? तो उसका जवाब क्या है? दीन इस्लाम। अगर कोई दो शख्स नेक बन जाए, मुत्तकी बन जाए, परहेज़गार बन जाए, तो अल्लाह उन दोनों के दरमियान मोहब्बतें डाल देंगे। कुरान मजीद इसकी गवाही दे रहा है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात सयजअल लहुमुर्रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करे, अल्लाह उनके दिलों में मोहब्बतें डाल देंगे। तो दीन इस्लाम की वजह से दिलों में मोहब्बतें आती हैं। दीन इस्लाम हमारी ज़िंदगी के लिए इसी तरह अहमियत रखता है जिस तरह हमारी जिस्मानी ज़िंदगी के लिए रूह की अहमियत है। रूह के बग़ैर जिस्मानी ज़िंदगी का तस्वुर नहीं, और दीन के बग़ैर कामयाब ज़िंदगी का तस्वुर नहीं।